مسیح الاول رضی اللہ عنہ کی وفات پر جماعت احمدیہ نے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ کا انتخاب بحیثیت خلیفۃ المسیح الثانی کیا۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبشر اولاد میں سے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بشارت دی کہ ایک حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب الہی بشارات اور وعدوں کے مطابق مورخہ 12 جنوری سن 1899 کو قادیان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کا تعلق دہلی کے معروف حسنی سادات گھرانے سے تھا، جس میں حضرت خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ معروف ہیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 14 مارچ سن 1914 کو خلیفۃ المسیح منتخب ہوئے۔ آپ کا دور خلافت 51 سال اور 8 ماہ پر ممتد ہے۔ یہ دور برکتوں اور فضلوں اور انعامات الہیہ سے پر ہے۔ خلافت ثانیہ کے آغاز ہی سے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے استحکام خلافت اور خلافت کی اہمیت اور اس کے منصب کی اہمیت اور اس کے تقدس کی بابت ایک تسلسل کے ساتھ جماعت کی رہنمائی کی۔ خلافت ثانیہ کے دور کا ہر سال اعلاء کلمت اللہ کے میدان میں جماعت احمدیہ کی ناقابل فراموش خدمات سے عبارت ہے۔ ہندوؤں کی معروف مذہبی تنظیم آریہ سماج نے غیر قوموں کو دوبارہ ہندو بنانے کا عمل شروع کر دیا اور اس سے سب سے زیادہ متاثر مسلمان ہوئے، اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ مسلمان رہنما اور اخبارات چلا اٹھے کہ کوئی تو ہو جو اس درد کا درماں بنے۔ ایک اردو مسلمان اخبار وکیل نے تو براہ راست حضرت امام جماعت احمدیہ کو مخاطب کر کے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے اس آواز پر والہانہ لبیک کہی اور اس تحریک کے مقابلے کے لیے نہایت منظم مساعی شروع کی، اور چند ہی ماہ میں تحریک کا رخ پلٹ گیا اور خود ہندو اخبارات نے اس کا اعتراف کیا۔ اخبار پرتاپ نے لکھا، مشکل یہ ہے کہ ہندوؤں کو اپنے ہی ہم وطنوں کی ایک جماعت کی طرف سے خطرہ ہے، اور وہ خطرہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر آریہ جاتی صفائے ہستی سے مٹ سکتی ہے۔ وہ خطرہ ہے تنظیم و تبلیغ کا۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ کام اس تیزی سے ہو رہا ہے کہ ہندوؤں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، ان کی تعداد سال بسال کم ہو رہی ہے۔ اگر اسے کسی طرح نہ روکا گیا تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جبکہ آریہ دھرم کا کوئی بھی نام لیوا نہ رہے۔ اے فضل عمر سن 1922 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے احکام خداوندی شاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم اور سنت نبی کی تتبع میں جماعت میں نظام مجلس شورا کا آغاز کیا۔ اب یہ ادارہ خدا کے فضل سے نہایت مضبوطی سے قائم ہے، اور 1922 سے اب تک ہر سال باقاعدگی سے اس کا انعقاد مرکز سلسلہ میں ہوتا ہے۔ ستمبر سن 1924 میں ویمبلے انگلینڈ میں ایک نمائش ہوئی، جس کے ساتھ ایک مذہبی کانفرنس بھی منعقد ہوئی، جس کے لیے دنیا بھر سے اہم مقررین کا چناؤ کیا گیا۔ امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی۔ آپ نے اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے 11 جولائی سن 1924 کو برطانیہ کا سفر اختیار فرمایا۔ آپ نے اس کانفرنس کے لیے ایک معرکۃ الآراء خطاب احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے نام سے تحریر فرمایا، جس کا انگریزی خلاصہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے حضور کی موجودگی میں پڑھ کر سنایا۔ یہ خطاب حاصل کانفرنس رہا۔ برطانوی پریس میں اس کا چرچا ہوا۔ اسی دورے کے دوران 19 اکتوبر سن 1924 کو لندن میں جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد کا سنگ بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے ان الفاظ کے ساتھ رکھا، بیشتر اس کے کہ میں اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھوں، میں اس امر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، تاکہ دنیا میں خدا تعالیٰ کی محبت قائم ہو اور لوگ مذہب کی طرف جس کے بغیر حقیقی امن اور حقیقی ترقی نہیں متوجہ ہو، اور ہم کسی شخص کو جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے ہرگز اس میں عبادت کرنے سے نہیں روکیں گے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ رواداری کی روح جو اس مسجد کے ذریعے سے پیدا کی جاوے گی دنیا سے فتنہ و فساد دور کرنے
اور امن و امان کے قیام میں بہت مدد دے گی، اور وہ دن جلد آ جائیں گے کہ لوگ جنگ و جدال کو ترک کر کے محبت اور پیار سے آپس میں رہیں گے۔ 3 اکتوبر سن 1926 کو اس مسجد کا افتتاح ہوا جو سر شیخ عبد القادر نے کیا، جو ان دنوں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان کے نمائندے کی حیثیت سے آئے ہوئے تھے۔ ہندوستان کی معروف سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس لاہور کے دوران 29 جولائی سن 1929 میں مجلس احرار اسلام کا قیام ہوا۔ یہ تنظیم آغاز ہی سے جماعت احمدیہ سے مذہبی مخاصمت رکھتی تھی۔ اس تنظیم نے جماعت احمدیہ کی مخالفت کا کام سنبھال لیا۔ سن 1930 کشمیر میں جماعت احمدیہ نے کشمیری مسلمانوں کو حقوق دلوانے کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ یہ جدوجہد جلد ہی کشمیر کمیٹی کی صورت میں منظم ہو گئی، جس کی صدارت کے فرائض علامہ سر محمد اقبال اور نواب سر ذوالفقار علی صاحب اور خواجہ حسن نظامی کے اصرار پر جولائی سن 1931 میں امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے سپرد کیے گئے، اور کشمیری مسلمانوں کو ان کے مسائل اور مصائب سے چھٹکارا دلانے کے لیے آپ کی قیادت میں ایک بے مثال جدوجہد کا آغاز ہوا۔ آپ کے مریدان باصفا نے آپ کے اشارے پر اپنا وقت اور اپنی تمام تر جدوجہد کشمیر کے مسلمانوں کو حقوق دلانے میں صرف کر دی، لیکن مجلس احرار اسلام کو یہ گوارا نہ ہوا، اور اس نے اس جدوجہد کے بالمقابل جماعت احمدیہ کے لیے مخالفت کا بازار گرم کر دیا۔ امام جماعت احمدیہ نے احرار کی شورش اور فساد کی وجہ سے کشمیر کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا، اور یہ جدوجہد جو کشمیر کی آزادی پر منتج ہوتی ختم ہو گئی۔ لیکن اس دوران امام جماعت احمدیہ کی زیر ہدایت جماعت کے وکلاء اور رضاکاروں نے کشمیریوں کی ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی، جس کا اعتراف مقتدر کشمیری لیڈروں کو بھی ہے۔ ہزاروں کشمیری مسلمانوں کو جیلوں سے رہائی دلائی گئی، ان کو ملازمتوں کے حقوق دلوائے گئے، ان کے اوپر عائد ناروا ٹیکسوں اور جبر کے خلاف آواز اٹھائی گئی، اور ان کو ختم کروانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ مجلس احرار کی مخالفت صرف کشمیر کمیٹی کی حد تک نہ تھی، بلکہ وہ اب کھل کر جماعت احمدیہ کی مخالفت میں خم ٹھونک کر سامنے آ گئی، اور سن 1934 میں مجلس احرار اسلام نے اعلان کیا کہ وہ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس کے بالمقابل امام جماعت احمدیہ نے بھی ایک اعلان کیا، ہم ان سے کہتے ہیں تم کیا، اگر تم دنیا کی ساری حکومتوں اور ساری قوموں کو بلا کر بھی اپنے ساتھ لے آؤ، پھر بھی تم جیت جاؤ تو ہم جھوٹے۔ اگر ان لوگوں نے ایسا کیا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس چیز سے ٹکراتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو چکنا چور ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے ان پر حملہ کیا تو بھی وہ چکنا چور ہو جائیں گے۔ یہ خدا کا قائم کردہ سلسلہ ہے، اور یہ اس کی مشیت اور ارادہ ہے کہ اسے کامیاب کرے۔ احرار ہو یا کوئی اور ہو، وہ ایک مچھر جتنی وقت بھی نہیں رکھتے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ ہمارے مقابل میں 1% کامیابی بھی حاصل کر لیں گے۔ یہ کیا قادیان کے سارے مخالف مل جائیں، ہندو، سکھ، غیر احمدی اور احراری ہماری مخالفت میں متحد ہو جائیں، اس کے بعد وہ ارد گرد کے لوگوں کو ملا کر اپنی جماعت کو بڑھائیں، پھر سارے ملک میں سے جن کو اپنا مددگار بنا سکتے ہیں بنا لیں، حتیٰ کہ انگریز بھی بے شک ان کے ساتھ مل جائیں۔ اگر یہ تمام مل کر ہمارے مقابلے میں 1% کامیابی حاصل کر سکے تو وہ سچے، مگر ناممکن ہے کہ انہیں کامیابی ہو۔ ادھر احرار کی شورش اپنے عروج پر تھی، ادھر خدا کا خلیفہ خدا سے خبر پا کر ایک عظیم الشان منصوبے کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ تحریک جدید کا عظیم الشان منصوبہ تھا۔ آپ نے جماعت کے سامنے جان، مال اور وقت کی قربانی کے مطالبات رکھے۔ جماعت نے اس پر والہانہ لبیک کہا۔ جن کے پاس مال تھے انہوں نے مال پیش کر دیے، اپنی اولادوں کو دین کی خاطر وقف کر دیا۔ جن کے پاس وقت تھا وہ جماعت پر بوجھ بنے بغیر خدا کی راہ میں کام کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور چند ہی سال کے قلیل عرصے میں یورپ، افریقہ اور امریکہ میں جماعت احمدیہ کے مشنوں کا جال بچھ گیا۔ قرآن کریم کے غیر زبانوں میں ترجمے ہونے لگے، غیر ملکی زبانوں میں اخبارات اور رسائل جاری ہونے لگے۔ افریقہ کے تاریک بر اعظم کو علم اور دین کے نور سے آشنا کرنے کے لیے سکولز اور کالجز کا آغاز ہونے لگا، اور غیر ممالک سے بھی لوگ زندگیاں وقف کر کے علم کا نور حاصل کرنے کے لیے
قادیان کا رخ کرنے لگے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں دینی درسگاہیں، طباعت اور نشر و اشاعت کے ادارے قائم ہونے لگے، اور آج تحریک جدید کے مجاہدین دنیا کے 178 سے زائد ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ 5 درجن زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم ہو چکے ہیں۔ 100 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم کی منتخب آیات اور منتخب احادیث کے تراجم ہو کر دنیا کے کونوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اسپین جو ہر مسلمان کے خوابوں کی سرزمین ہے، ایک بار پھر نعرہ ہائے تکبیر سے گونج رہی ہے۔ ہر سال دنیا کے ہر بر اعظم سے ہزاروں افراد یورپ کے دل لندن میں جمع ہو کر اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اسلام ایک زندہ مذہب، اور اسلام کا خدا زندہ خدا، اور اسلام کا رسول زندہ رسول ہے۔ تبلیغ